بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے اندر جو شبہات چھوڑے جا رہے تھے ان میں سے آج اس شبہ کو بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ تقدیر بنانے میں کچھ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، گویا کہ اللہ مشورہ لیتا ہے ان سے۔ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو قرآن سے دور ہیں، جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں۔ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں، کتنی جگہ پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اے میرے اللہ تو کسی مشیر کا محتاج نہیں ہے۔ دعائے یستشیر میں پہلی لائن میں یہ جملہ موجود ہے، الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عبادہ یستشیر الاول غیر موصوف والباقی بعد فناء الخلق۔ وہ بادشاہ حق ظاہر بظاہر ہے، وہ بغیر وزیر کے نظام قائم کرنے والا ہے اور مخلوق میں سے کسی کے مشورے کے بغیر خدا ہے۔ گویا اللہ نہ کسی وزیر کا محتاج ہے، نہ کسی مشیر کا محتاج ہے۔ یہ تو عام قسم کے دنیا کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ناقص ہوتے ہیں تو وہ دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے مشیر خاص رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کمزوری ہوتی ہے، ان سے مدد لیتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ کی ذات کسی مشورے کی محتاج نہیں ہے، تقدیر خود بناتا ہے، اسی کا خود کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ وہ اگر سفارش کریں تو ان کی خاطر اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کیا یہ مقام کم ہے ائمہ معصومین کے لیے، انبیاء کے لیے، کہ وہ دعا کریں اور سفارش کریں، ان کے کہنے سے تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے؟ تو کچھ لوگوں کو تب تک سکون نہیں آتا کہ جب تک وہ توحید کے خلاف شبہات پیدا نہ کریں اور کچھ اور ہستیوں کو تقدیر کا مالک ان کو قرار نہ دے دیں۔ اسی طرح مثلاً کہا جاتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ کہ امام حسین علیہ السلام کا جو زائر ہے وہ ان مقامات پہ فائز ہو جاتا ہے کہ وہ بشریت سے اوپر نکل جاتا ہے۔ یہ ایسے اقوال ہیں کہ جن کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کیا دلیل ہے کہ وہ ان مقامات پہ چلا جاتا ہے؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان مقامات پہ چلا جائے کہ انسانیت سے اوپر چلا جائے، پتہ نہیں وہ کون سی مخلوق بناتے ہیں۔ اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام عرش پر اللہ سے ملاقات کرتا ہے، بات کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ چونکہ عرش پر ملاقات کرتا ہے اور عرش پر ملاقات یا بات کرنا یہ بشر کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ بشر سے یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے یا فرشتے کے ذریعے سے یا پھر اس کو الہام کرتا ہے، جبکہ زائر امام حسین کے ساتھ عرش پہ بات کرتا ہے، لہٰذا وہ بشر نہیں ہے۔ کیسی اور کتنی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، کب تک لوگ ایسی باتیں سن کر برداشت کرتے رہیں گے؟ اللہ عرش پہ ملاقات کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے زائر کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو مقام و رتبہ دیتا ہے، اس کو فضل دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی عظمت ہے، یہ کہنا مقصود ہے، نہ کہ واقعاً انبیاء کی طرح اسے الہام ہوتا ہے اور وہ عام نبی اس سے بھی اوپر کا مقام لے جاتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ عرش پہ گفتگو کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں اور شبہات، ان سے اجتناب کیا جائے، یہ لوگوں کے عقائد کو خراب اور فاسد کرتی ہیں۔ اسی طرح انہی شبہات میں سے کہ جو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو خلق کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو خلق کیا ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا خالق اللہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر
مولا علی علیہ السلام کی ہستی ہے، اللہ ان کا خالق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ مخلوق کسی شے سے بنتی ہے، جبکہ مولا علی علیہ السلام کسی شے سے نہیں بنے ہیں۔ اللہ ایسا خالق ہے کہ جو لا شے سے شے بناتا ہے، عدم سے وجود دیتا ہے۔ یہ آپ اور میں جب چیز بناتے ہیں تو کسی چیز سے چیز بناتے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، عدم سے وجود عطا کرتا ہے، اس لیے اللہ کو بدیع کہا جاتا ہے، مبدع کہا جاتا ہے۔ تو اللہ ایسا خالق ہے کہ جو لا شے سے شے بناتا ہے۔ اور جب کہ روایات میں مولا علی علیہ السلام کی خلقت کے بارے میں ہے کہ اللہ نے رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی شے سے خلق کیا ہے۔ اگر مان لیں کہ خلق کسی شے سے خلق ہوتی ہے تو تب بھی نور سے خلق کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی شے سے خلق کرے، وہ عدم سے خلق کرتا ہے، وجود عطا کرتا ہے۔ تو پھر چاہے کسی شے سے بنائے یا لا شے سے شے بنائے، تب بھی وہ خالق ہے۔ اور مولا علی جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ کوئی دنیا میں ایسی مخلوق نہیں کہ جو اللہ کی مخلوق نہ ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی مخلوق نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز مان لی کہ جو اللہ کی مخلوق نہ ہو تو وہ ذات خدا میں شریک ہو جائے گا اور انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مشرک بن جائے گا۔ تو یہ تھا اس شبے کا مختصر سا جواب۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کے بارے میں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی ہیں۔ شرک جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جو ممبر پر اس طرح کی باتیں شبہات چھوڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔